نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام اور دیگر آئے ہوئے مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، آقا و مولا، اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اس طرح نظر ڈالے، آپ نے فرمایا فداہ امی و ابی، یہی ثواب ملتا رہے گا۔ اور وہ شخص جس نے والدین کی خدمت کی اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ اس سے خوش تھے، وہ شخص کبھی بھوکا نہیں سوئے گا اور رزق اس پر فراخی ہوگی۔ بزرگوں کا مقولہ ہے، علم چاہے تو استاد کی خدمت کرو، غلط چاہے تو والدین کی خدمت کرو، دونوں جہاں میں صرف بلند ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ باری طرح سب گناہوں کی سزا جس کے لیے چاہے آخرت تک معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی حق تلافی اور نافرمانی کی سزا آخرت سے چاہے ہوئی دنیا میں دی جاتی ہے۔ دوستو، یاد رکھنے کی بات ہے کہ والدین کی بددعا اولاد کے حق میں فوراً قبول ہو جاتی ہے اور عرش پر اس کی قبولیت میں دیر نہیں لگائی جاتی۔ تجربہ شاید یہ ہے کہ جس نے بھی والدین کو ناجائز ستایا اور ایزا دی، وہ سکون سے زندگی نہیں گزار سکا، یعنی اس کی اولاد نے اس کے ساتھ اس کے ماں باپ سے بڑھ سلوکی کی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر والدین کی کوئی بات ناگوار ہو اور حال کے مناسب نہ ہو تو اس پر خاموش اختیار کر لی جائے، یہ اولاد کے حق میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اولاد کا الٹا جواب دینا، جبکہ نا قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم ان کو کہو خیر اف بھی نہ کہو۔ اللہ کے نبی کا فرمان، اگر چاہے تم پر ظلم کیوں نہ کیا گیا ہو، تمہیں والدین سے انتقام میں ایک حق نہیں ہے، کیونکہ والدین کے ایسی نہ کا بدلہ کسی بھی اولاد پہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہے اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ سے اللہ صحابی کا مقام ہو کوئی گوشت نہ پہنچ سکا نہ قطب۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، صحابہ تلقین کر رہے تھے، کوشش کرنے کے باوجود زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ اس تشویش نہ حالت اطلاع دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے والدین زندہ ہے، عرض کیا گیا صرف اللہ حیات ہے جو بہت بری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا کہ ان سے کہہ دو اگر وہ میرے پاس آ سکے تو آ جائے، ورنہ میں خود آتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھیجا، کہنے لگی میری جان آپ پر قربان، میں خود خدمت آ رہی اور حاضر ہو گئی۔ چنانچہ گنڈے کے سارے آپ پہنچی اور سلام پر سر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، جو میں پوچھوں سچ سے بتانا، جھوٹ بولو گی تو بذریعہ وہی معلوم ہو جائے گا۔ بتاؤ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی بہت کثرت سے روزے رکھتا ہے، خوب نماز پڑھتا ہے، خیر پیدا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس کو تعلقات کیسے ہے؟ آپ کیا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ میرے مقابلے اپنے بیوی کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی بات ذرا سنتا اور مانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے معاف کر دو کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگی میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی کیونکہ اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال رضی اللہ عنہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کو آگ میں ڈالو۔ آپ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال رضی اللہ عنہ جاؤ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کو لے کے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اگر ماں معاف نہ کر تو ایک صحابی کی روح نہیں اتر رہی تھی۔ ماں نے معاف کیا تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔